ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ورسز کڈس چینل میں عبد المعیز انبیاء اسلام کی داستانوں کے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور پچھلی ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آنے والے ہوا کے عذاب کی کہانی سنائی تھی. اس کے بعد ایک مشہور قوم سمود آئی. دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں قوم سمود کون تھی؟ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے آسے، جی ہاں، سام کی اولادوں میں سے آسے کے بیٹے سمود کی نسل تھی. وہ اس وقت کی خالص عربی قوم تھی. ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان، جسے آپ آج کل کا سعودی عرب کہہ سکتے ہیں، ہجر کے مقام پر تھی، جسے اب مدائن صالح کہا جاتا ہے. قوم سمود فن تعمیر میں بہت ماہر تھی اور نئے طرز تعمیر کی بنیاد رکھی تھی. دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ نئے طرز تعمیر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں کمرے، یہاں تک کہ مقبرے بھی بنا لیتے تھے اور پہاڑوں کو محلات کی شکل دے دیتے تھے. ایک اور روایت ہے کہ ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اگر وہ مٹی کے گھر بناتے تو ان کی موت سے پہلے وہ گھر گر جاتے، اس لیے انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان میں گھر بنانا شروع کر دیے. ہجر کے مقام میں ابھی بھی پہاڑوں میں ان کے مکانات کھدے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ گوگل اور یوٹیوب میں ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں. ماضی قریب میں قوم عاد، جو کفر اور بت پرستی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئی تھی، جو ان سے پہلے کی قوم تھی، لیکن قوم سمود نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا. ان کے ہاں بت پرستی عام ہو گئی، کفر کا دورہ ہو گیا اور گمراہی اپنے انتہا کو پہنچ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے اپنے ایک بندے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا. جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. سورہ نمل کی آیت ہے. اس شہر میں 9 شخص تھے جو قوم میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ تعالیٰ کا پیغام نہایت نرم لہجے اور الفاظ میں پہنچاتے رہے اور ان کو یاد کرواتے رہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد انہیں حکمرانی دی اور ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا. حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل کوشش کے بعد، زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑے بہت لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور ایمان لانے لگے. اس بات پر اس قوم کے کافر سردار پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ سارے پر ایمان کیوں لا رہے ہیں. سورہ اعراف میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اس قوم کے کافر سردار جو غرور رکھتے تھے، غریب لوگوں سے پوچھنے لگے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح کو اس کے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز لے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں. اس پر اس قوم کے کافر سردار بولے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اسے نہیں مانتے. قوم سمود اپنے فن تعمیر کی وجہ سے بہت مغرور تھی. جب عذاب آیا، عذاب کیوں آیا اور کیسے آیا، وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. عذاب آنے کے بعد ان کے محلات، مکانات اور ان کی تعمیرات کا کیا حال ہوا، اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجر کے مقام سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا، یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ، یہاں پر ابھی بھی عذاب نازل ہو رہا ہے.
کہیں تم بھی عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مقام میں فرمایا کہ اگر ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا ہو تو روتے ہوئے داخل ہونا، اور اگر رونا نہ آئے تو داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ سورہ نمل کی آیت ہے، اب ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ دوستو سوچیں، جس عذاب کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے وہ کتنا سخت ہوگا۔ ان کے غرور کا کیا انجام ہوا کہ ان کی تعمیرات ویران اور سنسان رہ گئیں۔ قرآن کی مختلف صورتوں میں جیسے سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قمر اور سورہ شمس میں قوم سمود کے واقعات اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے لوگ کہنے لگے، تم ہمیں ان چیزوں کو پوجنے سے منع کرتے ہو جس کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں اس پر شک ہے، ہمیں تم جادو کے اثر میں لگتے ہو، اور اگر سچے ہو تو نشانی پیش کرو۔ جی تو دوستو، قوم سمود نے کیا نشانی مانگی اور کیا حضرت صالح علیہ السلام وہ نشانی پیش کر سکے، اور قوم سمود نے اس نشانی کے ساتھ کیا کیا، اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیں اور اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔